السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا۔ انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے۔ ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے۔
میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں ہم، اس کی حقیقت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سچ بات تو یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میری حاضری در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ میں اصلاً آج کے اس پروگرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن کل رات 2 بجے کے قریب شیخ شعیب مدنی صاحب، شیخ اسلم مدنی صاحب سے جب فون پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ ہوا اور معلوم ہوا کہ شیخ رضا اللہ صاحب، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ پروگرام میں نہیں آ پا رہے ہیں، اور یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ میں شرکت کروں، اور اس کے بعد فوری طور پر ٹکٹ کی ترتیب بنی، اور آج میں تقریباً 11:30 بجے جب مکرانہ میں داخل ہوا تو یہ احساس ہوا کہ واقعی میں آج اس دور میں بہت ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہیں، 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے اور ایک پروگرام کی ترتیب بنی اور میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہرحال بڑا خوبصورت پروگرام اب تک چلا، ہمارے بڑے فاضل خطبہ جو ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، شیخ کمال الدین سنابلی صاحب نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان بیان کی، اور ابھی ایک مفصل خطاب شیخ سرفراز فیضی صاحب جو بیویوں کے معاملے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے مثالی بیوی اور مثالی شوہر کے اوپر بڑا بہترین خطاب، چونکہ سماجی موضوعات پر میں اس بات کا قائل بھی رہا ہوں کہ شیخ کی بڑی گہری نظر ہے اور بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو ہم میں یہاں مرد حضرات ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو ایک مثالی شوہر بننے کی توفیق دے، اور جو ہماری مائیں بہنیں شادی شدہ ہیں یا شادی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مثالی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ آج کا ایک بڑا ہی برننگ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو آج ہم جس کو محسوس کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اسلامو فوبیا اور اس اسلامو فوبیا کے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اسلامو فوبیا کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا ڈر خواہ مخواہ لوگوں کے دل میں پیدا کرنا، اسلام سے ایک نفرت اور اسلام سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی نفرت لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالنا۔ امریکہ میں 9/11 کا جو معاملہ ہوا، اس کے بعد سے یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں تو ایک لہر اٹھی اسلام کے خلاف نفرت کی اور اسلام فوبیا کی، مگر ہندوستان میں اس کا اثر کم تھا۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں اسلامو فوبیا کا یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا کے تعلق سے ہر چیز کو نگیٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کہیں زمین خرید رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اس کو لینڈ جہاد کہا جا رہا ہے۔
مسلمانوں کے بچے اگر یو پی ایس سی کے ایگزام میں اچھے نمبرات لا رہے ہیں، آئی ایس آفیسر بن رہے ہیں، اس پر باقاعدہ نیوز چینل پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ یو پی ایس سی جہاد ہو رہا ہے۔ کوئی سرفراز آفتاب نام کا اپنی گرل فرینڈ کو، اپنی لیو ان پارٹنر کو اگر بے رحمی سے قتل کرتا ہے تو دنیا یہ کہتی کہ صاحب یہ لو جہاد ہے۔ لیکن ممبئی کی میرا روڈ پر منوج نام کا ایک انسان جب اپنی لیو ان پارٹنر سرسوتی کو مار کر اس کے ٹکڑے کر کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کوکر میں رکھ کر کے پکاتا ہے، تب دنیا اس کو کسی لو جہاد کا نام نہیں دیتی۔ حالات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اتنی بڑی تباہی کورونا کی، اس میں بھی مسلمانوں کو کتنے دن تک دوش دیا گیا اور کہا گیا صاحب یہ کورونا بم پھیلا رہے ہیں۔ اڑیسہ میں بالاسور میں ٹرین حادثہ ہوتا ہے، آج میں نیوز پڑھ رہا تھا، اس میں سگنل جیئی جو تھا اس کا نام عامر خان ہے، اب صاحب وہ زد میں آ گیا کہ یہ اسی کی کرتوت ہے اور اس نے اپنا جہادی رنگ دکھایا ہے۔ ملک کے ایک اسٹیٹ سے باقاعدہ ایک علاقے سے مسلمانوں کے گھروں پر پوسٹر چسپاں کیے جاتے کہ تم جہادیوں اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ انجام کے لیے تیار رہو، اور بڑی تعداد میں وہاں سے مسلمان نکلنے لگتے ہیں۔ ان حالات میں جب مسلمانوں کے خلاف نفرت کو دن بدن پروسا جا رہا ہے، ملک کا وہ طبقہ جس کے دماغ میں مسلمانوں کے لیے نرمی تھی، سافٹنس تھی، اس کو بھی مسلمانوں کے خلاف زہریلا بنایا جا رہا ہے، کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے کہ اس دور میں ہم اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دور میں؟ ان حالات مسلمانوں سے جڑی ہر یادگار کو آج مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سلیبس سے مسلمان بادشاہوں کے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے، جن علاقوں اور جن جگہوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کوئی نام ہے ان ناموں کو چینج کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک میں جتنی حکومت کی اس پورے دور کو غلامی کا دور قرار دیا جا رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہر وسیلے کا، ہر ذریعے کا استعمال آج مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسلمان قوم کی بہت ساری لڑکیاں آج ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں۔ پرسوں میرا پروگرام اتر پردیش کے ایک ایسے علاقے میں تھا جو پورے دنیا میں اپنے علم کے لیے جانا جاتا ہے، اپنے تقوی کے لیے جانا جاتا ہے، اپنی دینداری کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں کی عورتیں پردے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ اعظم گڑھ کے علاقے مبارک پور میں میرا پروگرام تھا۔ مبارک پور کی سرزمین پر وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا یہاں کی مسلمان لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ یہ بھی پوری قوم کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ بھئی ہماری قوم کی بیٹیوں کو ایسا کون سا نشہ پلایا جا رہا ہے کہ عشق اور پیار کے جال میں وہ ایسا مدہوش ہو رہی ہیں کہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا رہی ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا؟ یا تو ان کو نہیں پتا یا ہم نے شاید ان کو یہ بتانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہماری قوم کی عورتوں کو آج سال میں آپ نے مکرانہ میں ایک جلسہ کرایا، آپ نے عورتوں کا انتظام کر دیا، وہ بھی کتنی عورتیں آئی ہیں اور کتنی گھروں میں بیٹھی ہیں وہ تو آپ حقیقت جانتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے مسجدوں میں عورتوں کے اوپر پابندی لگا کے رکھی ہے، صاحب عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، مولوی صاحب بیچارے آدھا گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، عورتوں تک وہ بات نہیں پہنچتی ہے۔ اگر ایسے ماحول میں اگر مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو اپنی اس تعلیم اور اپنے اس پورے سسٹم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دور ہے اسلام فوبیا کا دور، اس کی پیشن گوئی بھی اللہ کے نبی فرما چکے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ صف کی آیت نمبر 8، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے نور کو ہر دور میں بجھانے کی کوشش کی جائے۔
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے دشمن تو یہی چاہتے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنی بھوک سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کا نور گھر گھر پہنچے گا، اللہ کا دین گھر گھر پہنچے گا۔ اسلام کے دشمنوں کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن اسلام پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا امریکہ کے اندر، اتنی بڑی نفرت کی لہر پھیلائی گئی، لیکن آنکڑے بتاتے ہیں، رپورٹیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد بھی سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کی اشتہاری کی جاتی ہے امریکہ کے اندر تو اسلام کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کو قبول کیا جاتا ہے تو اسلام کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کا میڈیا بتاتا ہے، وہاں کی سروے رپورٹ بتاتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ اسلام تو پھیلے گا میرے بھائی، یہ الگ بات ہے۔ ہم بے ایمان ہو گئے، ہم چور ہو گئے، ہم کرپٹ ہو گئے، ہمارے اخلاق سے تو اسلام نہیں پھیل سکتا، نہ پھیل رہا ہے۔ اسلام کو جن لوگوں نے صحیح معنوں میں پڑھا اور جانا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر تو بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف یہ ریشہ دوانیاں، یہ سازشیں چلتی رہیں گی۔ اسلام کے دشمنوں کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو مرتد کر دیں، اسلام سے ہٹا دیں۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اسلام کے دشمن تم سے جنگ کرتے رہیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے، جب تک تم کو مرتد نہ کر دے، تم کو اسلام سے ہٹا نہ دے، تم کو دین سے ہٹا نہ دے، تب تک وہ اپنی کوشش میں لگے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو مرتد ہو جائے گا، اسلام کی شیتل چھایا میں آنے کے بعد جو اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ وہ اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لو، اگر پوری دنیا کے سارے مسلمان بھی اگر مرتد ہو جائیں، اس رب العالمین کی ربوبیت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس رب العالمین کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی مرتد ہو جائیں۔ کیا آپ نے وہ حدیث قدسی نہیں پڑھی ہے؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان اور جنات اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت میں، میری شان میں، میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات جو پہلے پیدا ہوئے، جو بعد میں پیدا ہوئے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، سب کے سب فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، بدکار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، اس سے اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا دین کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب اور قیامت تک غالب رہے گا۔ یہ مرتد ہو رہی ہے، ہمارے لیے تھپڑ ہے، یہ ان باپوں کے لیے تھپڑ ہے جن کی بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، یہ پوری قوم کے چہرے پر ایک تھپڑ ہے کہ آج ہم نے اپنی قوم یہ اس نوبت تک پہنچا دیا، ہم اپنی قوم کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت سے اس حد تک لاپرواہ ہو گیا، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ
اے ایمان والو، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کرے گا، اور جب دوسری قوم کو پیدا کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں قربانیاں دیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کون کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جو سچا دیندار ہوگا، جو سچا مسلمان ہوگا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں آپ کے کرناٹک میں، گورنمنٹ کا آدیش آیا کہ تم ایگزام نہیں دے سکتی بغیر حجاب کے۔ میں ان اپنی قوم کی بیٹیوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ایگزام کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ایگزام چھوڑ سکتے ہیں، ہم حجاب نہیں چھوڑ سکتے۔ دین پر چلنے والا مشکل سے مشکل حالات میں میرے بھائی اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ میری قوم کی بیٹیوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کسی سے عشق و پیار کے چکر میں آج تم نے اسلام جیسی نعمت کو کھو دیا؟ تمہیں احساس ہے تم نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا؟ ارے ہم غریبوں کے پاس کیا ہے میرے بھائی؟ کل اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، اللہ پوچھے گا تم کیا لے کے آئے؟ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت ہوگی، توحید کی دولت ہوگی، ہم کہیں گے اللہ کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تیری توحید لے کے آئے ہیں، تیرا ایمان لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہو، بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی جو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنی دولت پیش کریں گے، ان کی دولت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے، کل اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے، ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کے عذاب سے زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ہم غریبوں کی پونجی ہمارا ایمان ہے میرے بھائی۔ ہماری قوم کی بیٹیاں آج اس ایمان کی پونجی کو بھی کھو رہی ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائی۔ ہم نے تو اپنی تاریخ میں حضرت سمیہ بنت خیاط جیسی عورتوں کے واقعات پڑھے ہیں کہ جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کے جوان بیٹے کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے، جب حضرت سمیہ کو دھمکی دی کہ اے سمیہ، اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیا جائے گا، تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا جائے؟ مگر اے سمیہ، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا، اور اس ایمان کے اوپر تیری ثابت قدمی کا کیا کہنا؟ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے یہ اذیت گوارا کر لی مگر ایمان کو نہیں چھوڑا میرے بھائی۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی اور بڑی حیوانیت بھرے طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، مگر ایمان کو چھوڑنا اور توحید سے سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے میرے بھائیوں۔ آج اگر اسماعیل کے جیسی نوجوان نسل پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر ہاجرہ کے جیسی عورتیں نہیں ہیں۔ آج ہاجرہ کی جیسی عورتیں جب تک اس قوم کے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم اسماعیل کے جیسی نوجوان نسل کی توقع نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں، اسلاموفوبیا کے اس دور میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنے۔ کل تک لوگ داڑھی والے سے نفرت کرتے تھے، کل تک حجاب والی سے نفرت کرتے تھے، آج حالات یہ ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہے، احمد لگا ہے، خان لگا ہے، نام صرف اسلامی ہے، نام صرف مسلم نام ہے، صرف نام کی بنیاد پر بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جب صرف تو نام کا مسلمان ہے اور دنیا تیرے پیچھے پڑی ہے، تو کام کا مسلمان بن جانا، تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جا، تو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر چلنے والا بن جا، پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تیری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بنو۔ ابھی آپ نے شیخ سرفراز صاحب کی تقریر سنی میاں بیوی کے تعلق سے، بالکل حقیقی بات ہے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں بہت پکے مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کسی ایک ٹائم کی نماز قضا نہیں ہوتی، نوافل کے بھی بڑے پابند ہیں، تہجد کے بھی بڑے پابند ہیں، مگر بیوی کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ اسلام کے خلاف ہے۔ بچوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ اسلام کے خلاف ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے؟ اسلام کے خلاف ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کو وراثت کا حق دینے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ڈکار جاتے ہیں ان کا حق، اور ساتھ بڑے پکے مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی پریکٹسنگ مسلم بنو۔ جب تمہیں صرف مسلم نام کی وجہ سے آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے تم اسلام پر عمل کرو گے اللہ تمہیں عزت دے گا، تم پورے مسلمان بنو، صحیح معنوں میں مسلمان بنو، اپنے معاملات میں بھی مسلمان بنو، اپنے اخلاق میں بھی مسلمان بنو۔ صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ کے نبی کو دیکھو، نبی اکرم کی سیرت کو پڑھو میرے نوجوانوں۔ اگر سوشل میڈیا کے استعمال سے کچھ فرصت ملے، اگر فیس بک کی ریلز دیکھنے سے اور یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے سے کچھ فرصت ملے تو تھوڑا وقت نکال کر اپنے نبی کی سیرت بھی پڑھو۔ میرے نبی نے اسلام کیسے پھیلایا، میرے نبی نے 23 سال کی مدت کے اندر پورے عرب کی کایا کیسے پلٹ دی۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اور نبی کے صحابہ نے اپنے اخلاق کا لوہا منوایا، اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ جب آپ کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ جب گھر پہ تشریف لاتے ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ سہمے ہوئے ہیں، گھبرا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ کو آپ پورا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اے خدیجہ یہ ذمہ داری میری برداشت کے باہر محسوس ہو رہی ہے، میری طاقت کے باہر محسوس ہو رہی ہے، میری جان کہیں نہ چلی جائے۔ حضرت خدیجہ نے کیا جملے کہے تھے، اللہ اکبر، ایک بیوی کا کردار نبھایا تھا حضرت خدیجہ نے۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت کو حضرت خدیجہ نے چند جملوں میں بیان کیا تھا، چند لفظوں میں بیان کیا تھا۔ کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج آپ تو غریبوں کے مسیحا ہیں، آپ تو یتیموں کے ملجا اور ماوا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، بے کسوں کے سہارا ہیں، رشتہ داروں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اے میرے سرتاج اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو حضرت خدیجہ نے یہ نبی کی پوری سیرت کو چند لفظوں میں بیان کیا تھا۔ آج ہم غور کریں، آج ویلفیئر کے کاموں میں ہم کہاں ہیں، آج ہم سوشل کاموں میں ہم کہاں ہیں، رفاہی کاموں میں ہم کہاں ہیں، سماج کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچے ان کاموں میں ہم کہاں ہیں۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا مستقبل روشن ہو، اسلاموفوبیا کی اس نفرت کی آگ کو اگر بجھانا ہے تو ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی ذات کے ذریعے اور اپنے کاموں کے ذریعے سماج کو فائدہ پہنچانا ہوگا۔ یہ پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام، اس دور میں ہماری دوسری بڑی ذمہ داری، امام مالک کا ایک جملہ یاد کرو۔ امام مالک کہا کرتے تھے لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ امام مالک نے کہا کہ اس امت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی کامیابی کا کوئی فارمولہ نہیں ہے مگر وہی فارمولہ ہے جو اس امت کے پہلے کے لوگوں کے پاس تھا، جو صحابہ کے پاس تھا، جو تابعین کے پاس تھا، جو اس امت کے شروع کے لوگوں کے پاس تھا۔ آج ذرا آپ نظریں اٹھا کے دیکھیں، کون سی ایسی شرک کی گندگی ہے جو آج مسلم معاشرے میں نہ پائی جاتی ہے، بدعقیدگی کی کون سی ایسی قسم ہے جو آج مسلم معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ کے علاوہ کس کس کے در پہ آج مسلمان سر جھکاتا ہے، کس کس کو مشکل کشا مانتا ہے۔ کوئی لال کالے پیلے دھاگوں کو اپنا مشکل کشا جانتا ہے، کوئی بلی کے گزرنے کی بنیاد پر اپنی گاڑی کے بریک مار دیتا ہے، کوئی گھروں پہ نیبو لٹکا کے مرچیں لٹکا کر کے اس کو اپنی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور کوئی
اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ جا کے اپنی پیشانیوں کو جھکاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم شرک کریں، ہم اللہ کو ناراض کرنے والا، سب سے زیادہ ناراض کرنے والا کام کریں اور پھر ہم یہ توقع کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم اس کی توحید پر قائم رہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، اللہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا، اللہ ان کو امن اور چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تم صرف اور صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ تم شرک نہ کرنا۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کے اشعار ہیں، 100 سال 125 سال پہلے کے اشعار۔ 100 سال گزر گئے، دنیا ترقی کر گئی، 2023 آ گیا، مگر مسلمانوں کی سماجی حالت وہی ہے جو ان اشعار میں بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے جو طریقہ دیا تھا، جو عقیدہ دیا تھا، جو منہج دیا تھا، جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی کا راستہ بالکل کلیئر ہے، نبی نے جو راستہ دیا تھا اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی بدعت و خرافات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں یہاں اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایسے رکھے اور اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہو جائے۔ تو اس عقیدے کو اپناؤ جو نبی نے دیا تھا، اس منہج کو اپناؤ جو نبی نے دیا۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا کام، اس دور میں ہماری تیسری بڑی ذمہ داری، یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے۔ زنا کرنے والے کو دنیا اتنا برا بھلا نہیں کہے گی جتنا اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے والے کو کہے گی۔ پاک دامنی چیلنج ہے۔ عورت ننگی ہو کر کے گھومے گی، ایسے کپڑے پہن کر کے گھومے گی کہ پورا بدن جھلک رہا ہے تو میڈیا اس کو کوریج دے گا، اور مسلمان عورت نقاب میں نکلے گی تو سماج اور دنیا اسے تانے مارے گی۔ یہ دور ہے ایسا، مگر اس دور کے لیے بھی اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، اور ایک ایسا دور آنے والا ہے جب اسلام پر چلنے والے اجنبی ہو جائیں گے، داڑھی رکھنے والے اجنبی ہو جائیں گے اور داڑھی منڈے زیادہ ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والے اجنبی ہو جائیں گے، بے نمازی زیادہ ہو جائیں گے، زنا کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور پاک دامن لوگ اجنبی ہو جائیں گے، بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور پردہ اجنبی ہو جائے گا۔ جب ایسا دور آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اے میری امت کے لوگوں تم بھی اجنبی بن جانا، اجنبیوں کے لیے بشارت ہے۔ جس دور میں اسلام پر عمل کرنا اجنبیت کی نشانی بن جائے تو تم بھی اپنے آپ کو اجنبی بنا لینا۔ تم اسلام پر عمل کرنا، دنیا چاہے تم کو جس نظر سے دیکھے لیکن تم اسلام کو فالو کرتے رہنا، تم اجنبی بن جانا، ایسے اجنبیوں کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، دین پر عمل کرنا چیلنج ہے، مگر یہ چیلنج مبارک ہو، آپ کو اسی چیلنج کے ذریعے جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میری امت کے اندر
فتنوں کا دور آ جائے گا. یاتی علی الناس زمان القابض والا دینہ کالقابض علی الجمر. ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے, جیسے انگارہ, آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا جتنا مشکل کام ہے, دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا. اس دور میں دین پر چلنا مشکل کام ہے, مگر فتنوں کے اس دور میں ہمیں اللہ کے نبی کے دین پر ڈٹے رہنا ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. چوتھی ذمہ داری, چوتھا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین کے علم کو حاصل کریں. جب ہم دین سیکھیں گے تب دوسروں کو سکھائیں گے. آج ہندوستان کے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی اگر واقعی میں اسلام کو پڑھ لیں, سمجھ لیں, تو اسلام سے نفرت کرنا بند کر دیں گے. مگر اسلام کی غلط پریبھاشا اور غلط انٹروڈکشن ان کے سامنے کیا گیا. انٹرنیٹ پر ایسی کتابیں بھری پڑی ہیں جن میں اسلام کے بارے میں نفرت بھری ہے, اور یوٹیوب پر ایسے بیانات موجود ہیں, ایسے لیکچرز موجود ہیں جس میں اسلام کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. لیکن جب ہماری نوجوان نسل خود نہیں جانتی کہ دین کیا ہے تو وہ کیا دوسروں کو دین بتائے گا. ابھی آج کل حوروں کی بڑی بات چل رہی ہے, 72 حوروں پر ایک فلم بن رہی ہے. ابھی تک تو میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی. اب ایک نیا طریقہ چلا ہے, آئے دن ایسی فلمیں آ رہی ہیں جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں. 72 حوروں کا مذاق اڑانے والی ایک فلم آ رہی ہے. اب نیوز چینل والے اس کو لے کر کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایک مولانا صاحب کو دیکھا, اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نیوز چینل پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے 2 کوڑی کے لوگ جن کو اسلام کی کوئی جانکاری نہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں چند ہزار اور چند 100 کے لیے, اور ان کے نام کے ساتھ کیا لگا ہے صاحب, اسلامی اسکالر. میں کہتا ہوں بائیکاٹ کرو ان نیوز چینلوں کا, کسی ڈیبیٹ میں مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے. جہاں اینکر بھی آپ کے خلاف, جتنے پینلسٹ ہیں وہ آپ کے خلاف, آپ کی بات کو دبایا جائے گا اور آپ کے مخالف کی بات کو بلند کیا جائے گا. ایسے ڈیبیٹ میں جا کر کے اسلام کو رسوا کرنے کا کام مت کیجیے, مت جائیے ایسے ڈیبیٹ. نام نہاد اسلامک اسکالر وہاں جاتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے. ایک صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے تھے حور کے معنی حیرت والی چیز. بھائی میں بھی عربی کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, تھوڑی بہت عربی میں نے بھی سیکھی ہے. عربی, کسی عربی ڈکشنری میں حور کا مطلب تو یہ نہیں حیرت والی چیز. مطلب انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی حور سے مرد بھی مراد ہو سکتا ہے, عورت. غلط بات ہے یہ. حور عورت کی صفت ہے, حور سے مرد نہیں مراد ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو بھی جنت میں جوڑے ملیں گے, اس کے بھی دلائل ہیں, مگر حور یہ عورتوں کو کہا گیا ہے اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور مرد کی جو لذت کی بات آتی ہے دنیا میں, مرد کو جن چیزوں میں لذت ملتی ہے, جن چیزوں کے اندر مرد کے لیے لطف ہے, لذت ہے, راحت ہے, اس میں سے ایک عورت بھی ہے. تو اگر اللہ نے جنت کو نعمتوں کا گھر قرار دیا ہے اور جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پاک دامن عورتیں ہوں گی, خوبصورت عورتیں ہوں گی, بے مثال عورتیں ہوں گی, تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے بھائی. دنیا کے ہر مذہب میں جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے, اسلام کے اندر بھی, اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. ہماری نوجوان نسل کو کوئی اپنے ذہن میں وسوسہ نہیں آنے دینا چاہیے. ہماری پہلی صفت قرآن میں یہی بیان کی گئی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی لوگوں کی پہلی پہچان یہی ہے, وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا, مگر ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہوگی, جہنم ہوگی. تو حوروں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے میرے بھائی. لیکن اس طریقے سے اسلامی بلیفز کو لے کر کے, اسلامی عقیدوں کو لے کر کے آج نوجوان نسل کے اندر ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں. کتنے مسلمان ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں. جب حور کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یار واقعی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ لالچ دیا گیا. کوئی لالچ والچ نہیں دیا گیا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ کو پتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. اسی اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت بھی دی ہے. اسی اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جنت میں حوروں کو اس نے پیدا کیا ہے, اور ان حوروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اس کو لے کر کے کسی بھی طریقے کی کنفیوژن اور ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. تو علم نہیں ہمارے پاس اسلام کا. علم کے نام پر ہم کیا کرتے ہیں صاحب, ایک پروگرام ہم نے سال میں کر لیا, اس میں بھی کبھی آپ غور کیجئے, یہ جو جلسوں میں لوگ آتے ہیں نا,
یہ وہی لوگ آتے جو بار بار آتے ہیں. سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو جلسوں میں نہیں جاتا, جو تقریریں نہیں سنتا. کتنے نوجوان ابھی مکرانہ میں اور آپ کے علاقے میں ہوں گے جو بیٹھ کر کے موبائل پر لگے ہوں گے, کتنی عورتیں گھر میں بیٹھی ہوں گی. ان آڈینس تک دین کو کیسے پہنچایا جائے, کالج کیمپس میں پڑھنے والے بچوں تک دین کو کیسے پہنچایا جائے, اس پر کبھی کام کیجیے میرے بھائی, غور کیجیے. گھر کی عورتوں تک دین کو کیسے پہنچایا جائے, اس پر غور کیجیے. آج دنیا کا ہمارے پاس بہت علم ہے. مکرانہ تو ماربل سٹی ہے, یہاں ہر دوسرا آدمی بزنس مین ہے, ماشاءاللہ تاجر ہے, لوگوں کے پاس اپنا سیلف بزنس ہے, اللہ نے دولت دی ہے, اللہ نے خوشحالی دی ہے. مگر کبھی آپ غور کیجئے, آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دین کی نالج ان کے پاس نہ کے برابر ہے. ایسے ہی لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. تمہارے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے, دنیا کا تو بہت علم ہے, لیکن آخرت کے بارے میں تم بالکل زیرو ہو, بالکل غافل ہو. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن کے اوپر وہ سونے کا سکہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیتے ہیں. وما یحسن ان یصلی رکعتین, لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا. 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا, لیکن اتنا ماہر ہے کہ سونے کے سکے کا وزن وہ ناخن پر رکھ کر کے بتا دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے. اس لیے دین کو سیکھو, دین کا صحیح علم سیکھو. جب ہم سیکھیں گے تب دوسروں کو سکھائیں گے. اور ایک اور ذمہ داری ہماری ہے اس دور. ہم جان رہے ہیں کہ میڈیا بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے اسلام فوبیا کے اندر. اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے میں بہت بڑا رول میڈیا کا ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ آج مین اسٹریم میڈیا کے مقابلے میں ہمارا کوئی میڈیا تیار ہو جائے, اتنا آسان کام نہیں, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. ہمارے کچھ بچے جرنلسٹ بن جائیں, کچھ صحافت کے میدان میں جائیں, کچھ یوٹیوب پر ایسے چینل ہم بنا لیں جو صحیح چیزوں کو پیش کریں, کچھ فیس بک پر ایسے پیج بنا لیں, کچھ ایسے پروگرام آئے, کچھ ایسے ٹی وی چینل آئے جو اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتا؟ مسلمان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے میرے بھائی. کروڑوں اور اربوں روپیے مسلمانوں کے سالانہ شادیوں پر اور فضول خرچیوں پر خرچ ہوتے ہیں. اگر مسلمان چاہے تو میڈیا میں بھی اپنی ایک طاقت بنا سکتا ہے اور ان جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتایا تھا, ان یرفع القلم, کہ قیامت کے پہلے قلم کی طاقت بہت زیادہ ہوگی. ظہور القلم, قلم کی طاقت بہت زیادہ ہوگی. علماء کہتے ہیں قلم کی طاقت سے مراد میڈیا کی طاقت ہے. میڈیا کا دور ہے یہ. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, اگر کوئی جھوٹی بات آ رہی ہے, اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایکشن کے جواب میں ری ایکشن مت کیجیے. کوئی فیک ویڈیو, کوئی فیک نیوز آپ کو نہیں چلانا ہے. ہاں, فیک نیوز کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے, غلط بات کا صحیح جواب آپ کو دینا ہے, جھوٹ کے مقابلے میں سچائی آپ کو پیش کرنا ہے. اس معاملے میں آپ علماء سے بھی سپورٹ لیں, جو جانکار لوگ ہیں ان سے بھی سپورٹ. یہ ہم کو یہ کام کرنا اس دور میں ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. 7واں کام میرے بھائیوں, اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو میرے بھائی. باپ گھر میں آتا ہے, باپ الگ موبائل میں لگا ہے, ماں الگ موبائل پہ سیریل دیکھ رہی ہے, بچے الگ موبائل میں گیم کے لیے. کون سی دنیا میں ہم آگے میرے بھائی, جہاں بچوں کو باپ کا پیار نہیں مل رہا ہے, جہاں بیوی کو شوہر کا پیار نہیں مل رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنی زندگی سے کچھ گھنٹے ایسے نکالو جس میں موبائل نہ ہو, میاں بیوی کے درمیان موبائل نہ ہو, باپ بچوں کے درمیان موبائل نہ ہو. اپنے بچوں کو ٹائم دو میرے بھائی. آپ جتنے بھی بزی ہوں, اگر آپ چاہیں تو ضرور اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا. ہمارے علماء موجود ہیں, ان سے پوچھو لقمان کون تھے. لقمان کوئی نبی نہیں تھے, لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھے. صحیح بات یہ ہے کہ لقمان اللہ کے نیک بندے تھے, مگر لقمان کی ایک ادا اللہ کو بہت پسند آئی کہ لقمان اپنے بچے کو بٹھا کر کے کچھ نصیحت کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے بچے, تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, شرک دنیا کا بہت بڑا پاپ ہے. آپ یاد کیجئے, آپ نے کب اپنے بچے کو عقیدہ سکھایا, کب اپنے بچے کو توحید سکھائی؟
اپنے بچوں کے عقیدے کی ہم فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنے بچوں کو ایسی توحید سکھا دو کہ دنیا کا کوئی ظلم و ستم ہو تو توحید سے کوئی کمپرومائز نہ کرے. بچوں کے عقیدے کی فکر کرو. ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک پیغمبر ہے جس کا باپ بھی پیغمبر، جس کا دادا بھی پیغمبر، اس کا نام یعقوب ہے. یعقوب کا باپ اسحاق بھی نبی، اسحاق کے باپ ابراہیم بھی نبی. حضرت یعقوب کا آخری ٹائم ہے، بستر پڑے ہوئے ہیں. ان کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی. لیکن یعقوب اپنے مرنے کے ٹائم اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے یہاں کیا وصیت ہوتی ہے؟ بیٹو دیکھو زمین اتنی ہے، جائیداد اتنی ہے، ایسے بٹوارا کر لینا، ایسے یہ کر لینا، ایسے وہ کر لینا. حضرت یعقوب اپنے 12 بچوں کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ نے ان کی وصیت کو نقل کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا. حضرت یعقوب پوچھتے کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی پوچھ رہا ہے، ایک ایسا انسان پوچھ رہا ہے جو نبیوں کے خاندان سے، جو خود بھی نبی ہے، اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہے تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمارے لیے چھوٹی بات ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ 11 بچوں نے بیک زبان کا، 12 بچوں نے بیک زبان کا، اے ابا جان ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور جس اللہ کی عبادت ہمارے باپ دادا حضرت اسماعیل اور اسحاق اور حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے. بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، بچوں کی تربیت کی فکر کرو. اللہ کی قسم جب ہم نے ان گھروں سے بچیوں کو مرتد ہوتے دیکھا جن گھروں میں باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی تھی، باپ کے چہرے پر سجدے کا نشان تھا، گھر سے لڑکی جب بھی نکلتی تھی نقاب میں نکلتی تھی، جب ہم نے ان گھروں میں لڑکیوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی قسم دل کو تکلیف پہنچی کہ یہ قوم کہاں تک پہنچ گئی، یہ قوم کہاں تک پہنچ گئی، اور ہم اپنی بچیوں کی تربیت سے کس قدر غافل ہو گئے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تقلت او ابا مشغولا. شاعر کہتا ہے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو میرے بھائی. انسان کی زندگی میں فیملی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. انسان خون پسینہ ایک کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے، صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے. کیا آپ پسند کریں گے آپ کی بیوی جہنم میں جائے؟ کیا آپ پسند کریں گے آپ کے بچے جہنم میں جائیں؟ اللہ قرآن میں ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے، جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو. ہمارے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن کو بوسہ لیا. ایک دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسہ لیتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے، میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اب املکو ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں. میرے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. جو نبی بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کبھی آپ نے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اسی نبی کا یہ فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں اور نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو. غور کرو میرے بھائیوں، جس نبی نے کبھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اس نبی نے کس کلیجے سے یہ بات کہی ہوگی کہ اپنے بچوں کو مارو. اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ درس دینا چاہتے ہیں، یہ سبق دینا چاہتے ہیں. بچوں سے پیار کرنا، بچوں کی محبت اپنی جگہ ہے اور دین کا معاملہ اپنی جگہ ہے، تربیت کا معاملہ اپنی جگہ ہے. اگر بچے دین کے معاملے میں کمزور ہیں تو ان پر سختی بھی کرو. ہمارے یہاں لوگ بھروسہ کرتے ہیں،
بیٹی کالج میں پڑھنے گئی, 4 بجے چھٹی ہو رہی ہے, بچی رات میں 10 بجے آ رہی ہے. باپ سے پوچھا, آپ نے پوچھا نہیں بیٹی لیٹ کیوں آئی؟ کہتے صاحب ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے. یہ بھروسہ جو ہے نا, اندھا بھروسہ مت کرو. اسلام یہ کہتا ہے اپنے بچوں پر بھی اندھا بھروسہ مت کرو, اپنی ذمہ داری نبھاؤ ایک گارجین کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے. ہمارے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اماں عائشہ فرماتی ہے جب حضرت فاطمہ گھر میں آتی تھی, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے, اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹی کی پیشانی چوم لیتے تھے اور بیٹی کو اپنے بغل میں اپنے بازو میں بٹھاتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے. مگر جب موقع پڑا آپ نے سختی بھی کی. بخاری کی روایت, ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے, دروازے پر پہنچے, چہرے پر آپ کے غصے کے آثار نمایاں ہوئے, آپ واپس چل گئے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ ابا جان آ کر کے واپس چلے گئے. فوراً اپنے شوہر حضرت علی کو لے جاؤ, پتا کرو کیا بات ہے. حضرت علی آتے ہیں, اللہ کے نبی کیا بات ہے, کیا غلطی کر دی ہم لوگوں نے, کیا گستاخی ہو گئی؟ اے علی, جب میں کل اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر پر گیا, رأیت علی بابہا سترا وشیا, میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار پردہ ہے, بڑے اس کے اوپر نقش و نگار بنے جو میرے نبی کی بیٹی کے, جو میری بیٹی کے شایان شان نہیں ہے, جو میری بیٹی کے لائق نہیں ہے, جو دنیا دار گھروں میں جیسے پردے لٹکا کرتے ہیں, میں نے اپنی بیٹی کے گھر میں ایسا پردہ دیکھا ہے. اے علی, مالی ولی دنیا, جب میں نے دنیا سے کوئی لینا دینا نہ رکھا, جب میں نے دنیا سے دل نہ لگایا, میری بیٹی کب سے دنیا دار ہو گئی, میری بیٹی کے گھر میں کب سے ایسے پردے آنے لگے. آپ نے وہ پردے ہٹوانے کا حکم دیا. محبت اپنی جگہ ہے, تربیت اپنی جگہ ہے میرے بھائی. حضرت مریم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے تھے اس دور کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے, اور مسجد میں رہتی تھی حضرت مریم. لیکن جب حضرت زکریا باہر سے آتے تھے اور مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے تھے تو حضرت زکریا سوال کرتے تھے, یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ, مریم جواب دیتی ہیں وہ پھل اللہ کی طرف سے آیا. آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں نیا موبائل ہے, نیا پرس کہاں سے آیا؟ کہ آپ کی ذمہ داری نہیں, ایک ماں کی ذمہ داری نہیں, ایک باپ کی ذمہ داری نہیں, وہ نظر رکھے. آج افسوس کی بات ہے, کتنے مسلمان ہیں جو لباس کے معاملے میں, اپنے بچوں کے لباس کے معاملے میں دیوس ہو گئے, بے غیرت ہو گئے. مسلمانوں کی شادیوں میں جوان لڑکیاں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں, پورا جسم جھلک رہا ہے, پوری پیٹ نظر آ رہی ہے, پوری آستین نظر آ رہی ہے, پورا پیر نظر آ رہا ہے. ماڈرن ڈریس ہے, ماڈرن ڈریس ہے, اور باپ ماشاءاللہ 5 ٹائم کا نمازی ہے, صف اول میں رہنے والا ہے, بیٹی ایسا ڈریس پہن رہی ہے. کیا یہ دیوسیت نہیں, یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ یاد رکھو میرے بھائی, جس کی بیٹی, جس کی بہن, جس کی بیوی اس طریقے کا لباس پہنے وہ بے غیرت ہے, وہ دیوس ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. ان 3 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا, الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بے غیرت انسان جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا. تو اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو. اور ایک کام اور بڑا اہم ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا ہے میرے بھائی. حالات برے ہیں مگر ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے ان واقعات کو یاد رکھنا ہے جب ہر طرف مایوسی تھی مگر میرے نبی مایوس نہیں ہوئے. اللہ کے نبی مکے کے اندر آپ کے اوپر جب طرح طرح کے ظلم و ستم ہونے لگے, مکہ چھوڑ کر کے 100 کلومیٹر دور آپ طائف چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. طائف میں بھی آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں, آپ کا دل توڑا جاتا ہے, آپ کے حوصلے توڑے جاتے ہیں, آپ کے پیروں میں سے خون بہنے لگتا ہے, آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں. اتنا سب کچھ ہوتا ہے مگر اللہ کے نبی اپنی قوم کے بارے میں مایوس نہیں ہوتے ہیں, بلکہ یہ جملہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں. نفرت کی کھیتی کوئی 8-10 سال سے نہیں کی جا رہی, نفرت کی کھیتی کو 100 سال سے پانی دیا جا رہا ہے, 100 سال سے بیج بوئے جا رہے ہیں, 100 سال سے طرح طرح کے آرگنائزیشن بنا کر کے نفرت کے اس پودے کو تناور کیا گیا ہے جو آج ایک مضبوط درخت بن چکا ہے. محنت کرنی پڑے گی, اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو.
انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور اس ملک میں پھر انشاءاللہ محبتوں اور اخوت کا ماحول بنے گا. ہمیں اللہ کی ذات سے مایوسی نہیں. اگر ہم اللہ والے ہیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، مگر میں جب مسلمان عورتوں کے واقعات پڑھتا ہوں سیرت اور تاریخ میں تو حیران ہو جاتا کہ اسلام ایک عورت کو کتنا مضبوط کرتا ہے. ابھی قربانی کا تہوار ہمارا آنے والا ہے، اس موقع پر ہم حضرت ہاجرہ کی سیرت کو بھی پڑھیں میرے بھائی. جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو جب مکہ کی بے آب و نما سرزمین پہ چھوڑا تھا، جو آج کا مکہ نہیں تھا جہاں کلاک ٹاور بنا ہے، جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، ہزاروں سال پہلے کا مکہ تھا جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ چرندہ تھا، نہ پرندہ تھا، نہ پانی تھا. وہاں چھوڑ کے جب جانے لگے تو بیوی ہاجرہ نے بس ایک ہی سوال کیا تھا، کہا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا فرمان ہے. اتنا سننا تھا اس اللہ کی بندی نے کیا جملہ کہا تھا. میری ماں بہنوں اس جملے کو ذرا غور کرو. وہ جملہ نہیں تھا، وہ ہاجرہ کا ایمان تھا، وہ ہاجرہ کا عقیدہ تھا، وہ ہاجرہ کی طاقت تھی. ہاجرہ نے کہا تھا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر اللہ کا حکم ہے تو جائیے، یہ چند کھجوریں، یہ تھوڑا سا پانی، مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. حضرت ہاجرہ ماں تھی نا، ان کو پتا تھا نا یہ چند کھجوریں کتنی دیر کام آئیں گی، یہ پانی کتنی دیر کام آئے گا، مگر اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہا کہ جائیے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. اور جب حضرت ابراہیم چلے گئے اور جب بچہ پیاس کے مارے بلکنے لگا، ہائے ہائے صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی، دور تک نظریں دوڑاتی کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے پانی دے دے، میری پیاس بجھ جائے، میرے بچے کی پیاس بجھ جائے. مگر وہاں نہ آدم ذات تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی تھا. پھر صفا سے دوڑی دوڑی مروہ تک پہنچتی ہے، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے دور تک نظر دوڑاتی ہے. ایک ماں بے قرار ہو کر کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر لگاتی ہے. اور لوگوں تم پوچھتے ہو کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. ہزاروں سال پہلے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اللہ کی ایک بندی نے، ایک عورت نے 7 چکر لگائے تھے. اللہ کو اس کے 7 چکر اتنے پسند آ گئے، اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کو حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا. جب تک ان 7 چکروں کو تم پورا نہیں کرو گے نہ تمہارا عمرہ کمپلیٹ ہوگا نہ تمہارا حج کمپلیٹ ہوگا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن تمتع فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما. اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی جو نہیں کرے گا اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں یہ عورت کی ذات تھی، اللہ نے اس عورت کے دوڑنے کو قبول کر لیا اور قیامت تک کے لیے اس کے دوڑنے کو زندہ و جاوید کر دیا. میرے بھائیوں آج بھی ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل رکھو میرے بھائی. غار ثور میں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے، دشمن بالکل قریب آ گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق گھبرا کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی ذرا سا نیچے اگر دیکھ لیں گے تو ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ عقیدہ تھا میرے نبی کا، یہ عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کے اگر ہم اقرار کرنے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے علم بردار ہیں اور اس عقیدے پر چلنے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. میرے بھائیوں اس امید اور اس حوصلے کو کبھی ٹوٹنے نہ دو. اور آخری بات یہ کہنی ہے کہ یہ وقت جو ہے ملی اتحاد کا وقت ہے. ہماری صفوں میں اب نفرت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی اور ایک دوسرے کے خلاف دوری کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. عقائد میں اختلاف ہے یقیناً ہے، نظریات میں اختلاف ہے یقیناً ہے، اس کو ہم آپس میں حل کریں گے. مگر جہاں پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری ملت کا مسئلہ ہے اور پوری قوم کے وجود کا مسئلہ ہے، وہاں پھر میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی اور متحد ہونے کی ضرورت ہے. نبی اکرم کی ان حدیثوں کو یاد کیجئے جس میں آپ نے پوری امت کی وحدت پر آپ نے ابھارا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس امت کی آپس کی ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہونی
چاہیے کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے شریر میں، انسان کے بدن میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ امت پوری ایک ہونی چاہیے، پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ایک مسلمان پر ظلم و ستم ہو، آپ کو لگے کہ ہاں آپ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے ملک کے حالات کہاں ہیں، آج تو مسلمان قانون سے بھی مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا بھوپال کے اندر کچھ مسلمانوں نے غیر مسلم کے گلے میں پٹا ڈال کر بےہودہ حرکت کی، اس کے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا اگلوایا، ویڈیو بنا کے وائرل کیا۔ ہم اس پوری حرکت کو کنڈیم کرتے ہیں، مگر ہوا کیا؟ مدھیہ پردیش کی گورنمنٹ نے آرڈر دیا، ان کو اریسٹ کیا گیا اور آروپیوں کے مکان کو گرا دیا گیا۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جس کے اوپر کوئی الزام لگے اس کے پورے گھر کو گرا دیا جائے۔ مجرم ایک انسان ہو سکتا ہے، اس کے گھر کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے گھر کی عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آج کسی ایک کی سزا پورے پریوار کو دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایسے کیس آپ کے راجستھان میں ہوئے، ہریانہ میں ہوئے کہ مسلمان نوجوانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور قاتلوں کی تشخیص ہوئی، قاتل پکڑے بھی گئے، مگر آج تک کوئی ان کو سزا نہیں دی گئی۔ گھر گرانے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی قانون بھی اب ڈبل اسٹینڈرڈ کا ہو چکا ہے، قانون بھی ایک طرفہ اب اپنایا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ ابھی بھی مایوس نہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم خیر کی امید رکھیں، اور جن معاملات میں قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے ہم قانون کا سہارا لیں اور اچھے وکیلوں سے، جو قابل وکیل ہیں ان سے رابطہ کر کے ہم قانونی لڑائی لڑیں اس ملک میں، اور اعلیٰ تعلیم میں ہم آگے بڑھیں۔ اعلیٰ تعلیم جس طریقے سے ہم نے مدارس کا جال ہر طرف بچھایا ہے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلائیں۔ یہی اس ملک میں اب آگے چل کر کے ہمارے مستقبل کو روشن کرنے والی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جو باتیں بیان کی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ لوگوں کے ذہنوں کو صاف کر دے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ صاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں اور بزرگوں کی محنتوں سے منعقد ہوا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے یہاں ملنے بیٹھنے سننے سنانے کو اللہ قبول فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ رب العالمین شیخ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ مختصر وقت کے لیے بیٹھے رہیں، صدارتی کلمات سن کر کے جائیں۔ صدارتی کلمات پیش کرنے کے لیے کلمہ تشکر، تأثرات